السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بر وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا لگنے کو ہے ایمرجنسی، اور پاکستان کی سالمیت پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نئے اور بڑے حملے کی تیاری ہے، اور کچھ ذکر کریں گے کہ نام بڑے اور درشن چھوٹے، کچھ خبروں کی چوری کا۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ میں نے اپنا جو رپورٹنگ کا کیریئر ہے وہ 1993 میں شروع کیا، تو 1993 سے لے کے تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ سن 2000 یا 2001 تک ہاتھ سے ہی سارے رپورٹر خبریں لکھتے تھے۔ اب تو سارے کمپوز کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہم لوگ ہاتھ سے خبریں لکھا کرتے تھے، اور خبریں ہم لکھتے تھے وہ ایک اخباری کاغذ کی سلپیں ہوتی تھیں، ان کو سلپس ہوتی تھی، اتنی وہ کٹی ہوتی تھی، اس کے اوپر ہم خبر لکھا کرتے تھے، پوائنٹس لے آتے تھے گھوم پھر کے، یہاں پہ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی جہاں سے ہم نے کسی جگہ کی کوریج کرنی یا کہیں سے ایکسکلوزیو جو لینی اس کی پوائنٹس لینے، اور پھر دفتر میں آگے خبر بنانی۔ اچھا، ہم کچھ لوگ جو ایسے ہوتے تھے وہ بیوروز میں کام کرتے تھے، تو اس زمانے میں اگر آپ نے جیسے کسی کا دفتر اسلام آباد میں ہے اور اس نے پنڈی سے خبر بھیجنی ہے، یا اگر اس کا دفتر لاہور میں ہے اور اس نے پنڈی سے خبر بھیجنی ہے، یا کسی کا دفتر اسلام آباد میں اور اس نے کراچی سے خبر بھیجنی ہے، تو وہ فیکس مشین کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو فیکس مشین میں ہوتا یہ تھا کہ خبر لکھتے تھے اور فیکس مشین میں ڈالتے تھے، دوسری سائڈ سے وہ نکل جاتی تھی، اور آگے دفتر کے اندر سے وہ پرنٹ نکل آتا تھا اسی ہینڈ رائٹنگ میں۔ اچھا، اس سارے کہانی کے بیچ میں مختلف قسم کی وارداتیں ہو جاتی تھیں، خبریں چوری ہوتی تھیں۔ خبریں چوری کیسے ہوتی تھیں؟ تو میں عموماً یہ کہتا تھا کہ جی رپورٹر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رپورٹر ہوتے ہیں جن کو خبر لانی تو آتی ہے لیکن خبر بنانی نہیں آتی۔ اچھا، ایک وہ رپورٹر ہوتے تھے جن کو خبر بنانی تو آتی ہے لیکن وہ خبر لا نہیں سکتے۔ اور مکمل رپورٹر وہ ہوتا تھا جو خبر لے کر بھی آتا تھا اور خبر بناتا بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک نئی پود متعارف ہوگی، اب تو بڑے ہی غرق ہو گئے نا، اس وقت ایک نئی پود متعارف ہو گئی جو نہ خبر لا سکتے تھے اور نہ ہی خبر بنا سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ رپورٹر ہوتے تھے۔ بھلا کیسے؟ وہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ جو جینون رپورٹر ہوتے ہیں نا، جو کام کرتے ہیں، ان کی منت لے کر کے یار اپنی خبر مجھے دے دو۔ اچھا، پھر وہ اتنے نالائق ہوتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ اگر کسی رپورٹر نے بنی بنائی خبر دے دی ہے تو اس کو اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے کی تکلیف کر لیں۔ نہ جی نہ، وہ ایک ہوتی تھی کریڈٹ لائن نا، مثلا راول پنڈی کے آگے اگر لکھا ہے خبر نگار، تو وہ اگر میں نے اپنے دفتر میں بھیجی ہے خبر نگار کے نام سے، اور میں نے اب کسی پہ طرز کھا کے رپورٹر کو دے دی، اچھا یار تم بھی اپنے دفتر بھیج دو، تو وہ اس نے اسی کو اس وقت ملتا تھا، ابھی بھی شاید ملتا ہوگا، وہ لیکوڈ فلوئڈ ہوتا تھا سفید رنگ کا، وہ اس کے اوپر اس نے لگانا اور کریڈٹ لائن کے اوپر اپنی کریڈٹ لائن ڈالنی اور فیکس کر کے تو کاغذ واپس کر دینا، تو اس کے دفتر خبر پہنچ جاتی، جی رپورٹر صاحب کی خبر آ گئی۔ اچھا، وہ ان کے دفتر والوں کو بھی ویسے ماشاء اللہ پتہ ہی ہوتا تھا کہ یہ اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں خبر نہیں ہے تو اس نے خود نہیں بنائی۔ اچھا، کچھ رپورٹر تھوڑی سی تردد کر دیتے تھے کہ فرض کرو اگر میرے سے خبر لیا ہے تو اس کی پہلی 5-6 لائنیں چینج کر لی، تو اس کو ہم کہتے تھے یار تیری مہربانی لائنیں ضرور چینج کر لے، تو کچھ ایسا تردد کر لیتے تھے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی واردات ہوتی تھی کہ مثلاً کسی جگہ پہ ہم کوریج کے لیے گئے، مثلاً میں ایک دفعہ جب بریگیڈیئر امتیاز گرفتار ہوا آپریشن مڈ نائٹ جکال کیس میں، تو میں ان کی ہر تاریخ پہ جایا کرتا تھا کوریج کے لیے کورٹ میں، اور میرے علاوہ وہاں پہ کوئی رپورٹر نہیں ہوتا تھا۔ تو اگلے دن جو جتنے اخبارات میں خبر چھپی ہوتی تھی وہ بیسیکلی میری خبر ہی ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنے دفتر میں خبر بھیجنا، پھر شام کو پریس کلب میں یا میرے آفس میں سارے رپورٹرز نے آ جانا، اخبارات کا زمانہ تھا، ٹی وی چینل تو ہوتے نہیں تھے، تو میں نے سب کو خبر دے دینی، انہوں نے بنانی، وہ چلی جانی خبر۔ لیکن اگلے دن میں بڑا حیران ہوتا تھا، مجھے ہر روز ایک مسنگ کی نوٹس مل جائے دفتر سے کہ جی آپ گئے نہیں وہاں پر، بریگیڈیئر امتیاز کی موقع پر اخبار نویسوں سے گفتگو ہوئی ہے، وہ آپ نے فائل نہیں کی۔ ہم اگلے دن دیکھیں جناب ایک نیوز ایجنسی کے نام سے ایک طرف وہ خبر چھپی ہو جو میں کور کر کے لایا تھا، اور ساتھ ہی بریگیڈیئر امتیاز نے کہا ہے کہ اس موقع ان خیالات کا اظہار انہوں نے جو ہے وہ اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے کیا۔ میں نے کہا یار میرے علاوہ تو رپورٹر ہی کوئی نہیں ہوتا، تو وہ اخبار نویسوں سے گفتگو ان کی مطلب کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دن یکدا کھلا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اب اس رپورٹر کا نام لینا مناسب نہیں، ابھی بھی اسلام آباد میں وہ رپورٹر ہیں وہ صاحب، کوئی ایک دن میرے دفتر تشریف لائے، مجھے کہتے ہیں راج صاحب ذرا خبر دے دیتے بریگیڈیئر امتیاز علی اج دی پیشش کی ہوا ہے۔ میں کہا لو جناب اے لو، انہوں نے جناب وہ خبر دیکھ کے میری خبر بنائی، اپنی جیب میں سے ایک پرچی نکالی، اور بریگیڈیئر امتیاز نے کہا ہے کہ وہ لکھنا شروع کر دیا اس موقع پر، اور میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟
وہ کہتے جی سمجھا کرو نا اپنی انٹری پانی ہوتی ہے. مطلب اپنی انٹری ڈالنے کے چکر میں جو جینون جا کے بندہ کام کر رہا ہے اس کو اپنے دفتر میں نکما ثابت کر دینا. مطلب بڑے بڑے وارداتی ہوتے تھے. اچھا جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے رپورٹر ہے خیر ہے کوئی بات نہیں. لیکن جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جب نام بہت بڑا ہو درشن بہت چھوٹے ہوں تو پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے. وقت بدلا, ٹی وی کا میڈیم آ گیا, ہم بھی ٹی وی کے میڈیم میں چلے گئے. پھر وقت بدلا, اب آگے اگلا میڈیم آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, ہم اس میں انٹر ہو گئے ڈیجیٹل میڈیا میں. یہ یوٹیوب میں آپ کے سامنے بیٹھے. ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا. ساری خبریں اسی کے پاس نہیں ہوتی, سارے ذرائع اسی کے پاس نہیں ہوتے, دوسروں کی خبریں ہوتی ہیں. مثلاً میں کئی دفعہ کوئی خبر ہوتی ہے کسی کی اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں ولاگر نے خبر دیا, تو ہم اپنے ولاگ میں اس ولاگر کا تذکرہ ضرور کر دیتے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب نے خبر بریک کی ہے. یہ ایک اس بندے کی خبر کی کو ریکگنائز بھی کرنا ہوتا ہے, اور یہ پیشہ ورانہ دیانتداری کا بھی تقاضا ہے. اور میں اس معاملے میں اپریشیٹ کروں گا چند لوگوں کو, اسپیشلی گور بٹ صاحب کو, وہ جو سیاستہ کا پروگرام کرتے ہیں, رضوان رضی عرف رضی دادا کو, اور اسد علی طور کو, اور اعجاز سعید کو, کہ انہوں نے اگر میری کبھی کوئی خبر اس کا ریفرنس دیا ہے تو انہوں نے اس کا ریفرنس ضرور دیا کہ جناب یہ خبر راجہ عاطف نے بریک کی ہے. اور مطلب بندے کو اچھا لگتا ہے, ایک بڑا پن ہوتا ہے اس میں, کوئی کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. اگر ان لوگوں نے جو خود اتنے بڑے ولاگرز ہیں اور اتنے ان کی فالوئنگ ہے, اگر وہ مجھے ناچیز کا نام لیتے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے, اس میں میرا کوئی بڑا پن نہیں, یہ ان کا بڑا پن ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے. اب میں ایک رپورٹرز انسائٹ نامی کوئی ایک ہے, ایک صاحب اس پہ کرتے ہیں پروگرام, اکثر وہ ہماری خبریں چوری کر لیتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار لگا رہے. پھر ایک وہ میٹھا جی کے نام سے بڑے مشہور ہیں احسن چٹھا صاحب, اور ٹویٹر پہ ہم دونوں ایک دوسرے کو فالو بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ میری خبریں دے دیتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی تکلف نہیں کیا کہ وہ ہماری خبر پہ ذکر ہی کر دیں کہ یار اچھا یہ فلاں نے خبر دیا ہے. لیکن ان دونوں پہ بھی مجھے اتنا گلا نہیں ہے. دکھ مجھے تب ہوتا ہے کہ یار جب بہت کو بڑا نام ہونا, اس کے درشن بہت چھوٹے ہوں تو وہ بڑا برا لگتا ہے بندے کو. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر, یہ میں آپ کو دو تھمبنیل دکھا رہا ہوں. ایک ہے بشرا بی بی کے رونے کی خبر, یہ 3 دن پہلے کی ہے, ہم نے ولاگ کیا. اور ایک جو ہے یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ پرسوں کی خبر ہے, لیکن پرسوں میں نے یہ ولاگ کیا تھا عمران خان کے رونے کی. اور یہ جو اب آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں یہ جناب معروف اینکر پرسن جاوید چودھری کے ولاگ کا تھمبنیل ہے. یہ انہوں نے کل کیا, یعنی کہ میں نے خبر یہ پرسوں دی, جاوید چودھری صاحب نے کل دی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی جاوید چودھری کو بھی یہ خبر اپنے ذرائع سے مل سکتی ہے. جی بالکل مل سکتی ہے, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا ہے وہاں پہ, مطلب بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اگر وہ خبر مجھ تک پہنچی تو کسی اور تک بھی پہنچ سکتی ہے. لیکن بندے کو نا اس وقت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ اس ولاگ کو لگا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے فقرے بھی وہی استعمال کیے ہیں جو آپ نے کیے ہیں استعمال. یعنی کہ جو صحافت کی چوری جو نے خبر کی وہ اسی مقام پہ کھڑی ہے جو وہ فلوڈ لگا کر اپنی کریڈٹ لائن ڈالنے والی بات ہے. مطلب تقریباً وہی حرکت ہے. اب اس پہ بندہ مطلب کیا بات کرے, کسی کو کہے کہ یار آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو اگر جاوید چودھری صاحب ہمارا نام لے لیتے تو جاوید چودھری صاحب کا قد چھوٹا نہیں ہونا تھا اور بڑا ہو جانا تھا. تو بہرحال ایک یہ ہم نے کہا آپ کے سامنے کیس رکھ دیں. اپنی اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب. بڑا رولا ہے جناب, ایمرجنسی, افواہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے, الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. اچھا جی, اس حوالے سے ہم نے کہا کہ کچھ کلیئرٹی کر لیتے ہیں. الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں جی, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جیسے یہ تا یاد نے علی کا خاتمہ ہو گیا, جو چیف جسٹس صاحب کا پچھلے آرڈر کے جی پتھر پہ لکیر ہے. پھر جب لاہور یا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ڈلی تو انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لیا. لیکن کچھ چیزیں اور بھی ایسی ہیں جو بظاہر عام آدمی کو نظر نہیں آتی لیکن وہ چل رہی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جی جتنی بھی مطلب کوئی کوشش کرے یا کوئی بات کرے الیکشن ملتوی ہو جائے, الیکشن اب ملتوی نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا 11 تاریخ کو جمعرات کو پاکستان کی IMF کے ساتھ میٹنگ ہے اگلی قسط کے لیے. تو جو اگلی قسط ملنی ہے وہ اسی صورت میں ملنی ہے کہ آپ الیکشن ان ٹائم کرائیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ IMF کے وہ جو
چند کروڑ ڈالر کی جو قسط ہے صرف وہی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان کی معیشت، اس کے اوپر بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے دوسرے ممالک ہیں نا، یا سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، وہ سارے بھی آپ کے ساتھ تبھی اپنے معاملات کو آگے چلاتے ہیں، آپ کے ساتھ قرض کا بھی لین دین تبھی کرتے ہیں جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ان کے پروگرام میں ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بین الاقوامی طور پہ کہ جی آپ آئی ایم ایف کے فائنینشیل ڈسپلن میں ہیں. اب پاکستان آئی ایم ایف کے فائنینشیل ڈسپلن میں ہے. اچھا جی یہ سبسڈی ختم کرو، وہ بھی ختم کر دی، گیس پہ ختم کرو، وہ بھی کر دی. تو اس کا مطلب ہے کہ جی آپ اب آئی ایم ایف کے فائنینشیل ڈسپلن میں ہیں، اور اسی ڈسپلن کے اندر رہ کے مصر اور سری لنکا نے اپنی دیوالیہ ہوئی معیشتوں کو دوبارہ کھڑا کرنا شروع کیا، اور یہ اپنے آپ کو انہوں نے ٹھیک کیا اور وہ ایک ٹریک کے اوپر چل پڑے. تو سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جی الیکشن جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط ہیں، قسط کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ وہ قسط باقی ساری معیشت کے ساتھ مشروط ہے. اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے کہ اور بھی جو دنیا کے ممالک ہیں، بالخصوص چین بھی، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی ان ٹائم الیکشن ہو اور یہ سارا معاملہ آگے چلے، اور پھر وہ ان کا اپنا بھی جو سی پیک والا معاملہ ہے اس کو بھی وہ آگے چلائیں گے. تو الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہونے جا رہے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی نسل پیدا ہو چکی ہے، جو ایک ایسی نسل ہے جو اپنے ملک کو توڑ کر، اپنے ملک کو آگ لگا کے، دنیا میں اپنے ملک کو بدنام کر کے، دنیا میں کی طرف سے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگوانے کی کوشش کر کے خوشی اور تسکین محسوس کرتے ہیں. یہ نشئی ہیں، میں تو اس کو نشئی کہوں گا نا. کوئی مطلب صاحب عقل اور فہم آدمی تو ایسا نہیں کرے گا. اب جنہوں نے 9 مئی کیا، پی ٹی آئی والوں نے کیا، اس کے بعد کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. ابھی آپ جب یہ میرا ولاگ ختم ہوگا تو اس کے آگے ایک میں نے ویڈیو ایڈ کی ہے کہ آج ہی یعنی کہ گزشتہ روز 2 نئی لابنگ فرمز جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے ہائر کی ہیں. اس میں یہ سجاد برکی اور ڈاکٹر اسلان وغیرہ، ان کی پیمنٹس کتنی ہوں گی، اور کیسے پاکستان ان کے مبصرین پاکستان پہ جو آئے جائیں گے. اور کسی الیکشن ہے، الیکشن پر کبھی کسی پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی ہو جاتی ہے، کہیں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر ملک بھر میں لاکھوں پولنگ اسٹیشن میں کسی 2-4 پولنگ اسٹیشنوں پہ وقتی طور پہ کسی وجہ سے پولنگ رک بھی جاتی ہے، یہ ایک نارمل روٹین ہوتی ہے الیکشن کی. لیکن پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو اٹھا کے پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچائی جائے گی، اور پاکستان کی کسی طریقے سے معاشی بائیکاٹ کروانے کی کوشش کی جائے گی، معاشی ناکہ بندیاں کرنے کی کوشش کی جائے گی، آئی ایم ایف کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. ہم کہتے رہے عمران خان جب کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا تھا نا بجلی کا بل جلا رہا ہوں تو ٹیکس نہ دو تو ہنڈی، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ملک کے، یہ اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہا ہے بندہ. لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی بات ہماری. پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک کیا کچھ نہیں. آئی ایم ایف کو جناب شوکت ترین کی آڈیو سے آپ دیکھ لیں، آپ سائفر کی آڈیو سے دیکھ لیں. پاکستان کو ہر چیز پہ خود عمران خان کہتا ہے اگر میری حکومت اگر ان کی یعنی کہ اپنی سازش میں ان سے بہتر ہے کہ پاکستان پہ ایٹم بم گر جائے. اب بھائی تیرے تھے ایٹم بم کیوں نہ گر جائے؟ یہ پاکستان آپ کی مطلب ہے ابا جی کی جاگیر تو نہیں ہے نا. اگر آپ کے ابا جی کی جاگیر بھی ہوتا تب بھی کوئی ایٹم بم نہیں مار سکتا تھا. یہ تو عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے نا. مطلب یار بندے کو غصہ چڑھ جاتا ہے یار، ایسا مطلب چول آدمی ہے یہ. پھر جی یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کی فوج ٹوٹ جائے گی، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. ویسے ایک آپس کی بات ہے، یہ بھائی صاحب یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کو ابھی تک ریاست صحیح طریقے سے ٹکری نہیں ہے. جب ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے والے شخص کو جیل میں بٹھا کے دیسی مرغے اور دیسی بکرے اور نیٹ فلکس اور جم اور یہ ساری سہولتیں دی جائیں گی نا، تو پھر یہی باتیں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں اس وقت. یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے لوگ نا، یہ جو پاکستان کو مطلب کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں خود پاکستانی. اور آپ یہ دیکھیں، آپ اس اگلی ویڈیو میں دیکھیں کہ انڈینز ولاگرز اور چینلز خوشی منا رہے ہیں، کہتے ہیں عمران خان کو پیسے دو، وہ جو پاکستان کی ایسی کی تیسی کرے اس کا ہمارا فائدہ ہے. ہم تو پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے جو وہ کر رہا ہے. تو اگر یہ خالی مطلب یہ ان کی جو موجیں عمران خان صاحب کی جیل کے اندر بند کر دی جائے نا، یہ پوری دنیا میں جتنے اوور ہوئے ہیں سارے اپنی اوقات میں آ جائیں گے. دیکھیے آپ بھی، اور ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. ہمارا کام ہے بات کرنا، اور ہم بات کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے. اور پاکستان زندہ باد. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ڈاکٹر جلیل کارٹر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وی آر ان ٹچ. ہماری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے. وی ہیو آلریڈی ہائرڈ اے پی آر فرم. ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہوا ہے 3 months کا. اینڈ دس ول بی پرٹیکولرلی ٹو آبزرو الیکشنز ان پاکستان. دیر آر 10 آرگنائزیشنز جن کے ساتھ ہمارا جو پی آر فرم ہے بڑا کلوزلی کام کر رہا ہے. لابینگ کانٹریکٹ ہمارے پاس آ چکا ہے آلریڈی. ہوپ فلی بائی وینسڈے تھرسڈے ہم لابینگ کانٹریکٹ بھی سائن کر لیں گے. دس ول آلسو بی فار 3 months اسپیشلی فار الیکشن مانیٹرنگ. پاکستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہم اس کو ورلڈ نیوز بنائیں گے. اور بن رہی ہے. ہم دوبارہ 1 click کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں بائی ٹمارو. جو یو ایس، یو کے، آسٹریلیا، یورپ، یہاں پر جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ اپنے زپ کوڈ ڈالیں گے. ہم یہاں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. وی ول سینڈ اے ٹیم آف آبزرورز، فورن آبزرورز ٹو پاکستان جو کہ اس الیکشن کو مانیٹر کریں گے اور اس پہ رپورٹ کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے شوکت خانم کو ملنے والی امداد سے $3 ملین کی سرمایہ کاری کا اعتراف کر لیا. $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی. عمران خان کی جانب سے یہ کہنا ہے رقم 7 سال HBG گروپ کے پاس رہی. عمران خان کی جانب سے کہنا ہے شوکت خانم کو سالانہ 9 ارب روپے کی ڈونیشن ملتی ہے. پی ٹی آئی شوکت خانم کو ملنے والی ڈونیشن کا جائزہ لینے کا میکانزم نہیں ہے. عمران خان کی جانب سے یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف امپائر کھڑا کر دیا ہے. جس امپائر کا یہ ذکر کر رہی ہے عمران خان نے خود لگایا. یہ جو الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے محترم، ان کو عمران خان نے ریکمینڈ کیا، تو کسی نے کوئی جج کو نہیں لگایا. The Indian Army or the Indian Armed Forces would not have been able to do so much of damage. This one is doing extensive damage. Recently, I had asked for people, Indians abroad, to start funding the Pakistan Tehreek-e-Insaf, and a lot of them have given money to Pakistan Tehreek-e-Insaf. I said, Khan Sahab ko paise ki kami nahi honi chahiye, because he's on the long march, no? And he's going to shake up the system. So a lot of people are giving money now, 10 pounds, 20 pounds, 50 pounds. People have started funding. Namanzoor.com is the website. I can't do it from India, otherwise I would have given half my salary low. Paisa low. Khan Sahab, you just stay true to your mission. Don't back down now. Do you really want Imran as a prime minister again, who's like totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He is my dream.